رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ یہ عید الاضحیٰ کے پرنور لمحات ہمیں نصیب ہوئے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ پرنور لمحات مینا میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. عید الاضحیٰ ایک ایسی عید ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کا لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے. آدھا یعید و عیدن یعنی ایسا دن جو ایک مرتبہ نہیں آتا لوٹ کے بار بار آتا ہے اور پھر اس کے اندر برکتیں اس کے اندر راز اس کے اندر چھپے رحمتوں کے خزانے. عید قربانی ہے فضل یزدانی ہے رحمتوں کا خزینہ لوٹ لو مومنوں یہ حکم محبوب سبحانی ہے. یہ خوبصورت عید کا دن ہے. اچھا میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ حکم الحاکمین نے نا سورہ کوثر 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سب سے قرآن کی چھوٹی سورت اس کی ابتدا کی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں اسا تانوں کوثر عطا کر چھڈی. یعنی کثرت مل گئی ہر چیز کی کثرت مل گئی. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس سے مراد پھر کون کون سی کثرت تھی. بہرحال میں آگے والی آیت کے اوپر آؤں گا جو ہمارے عید الاضحیٰ کو کھول کے رکھتی ہے. فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ. جب آپ کو کسی چیز کی کثرت مل جائے نا تو محبوب غلاموں کو کہیے پھر وہ نمازیں پڑھا کریں شکر ادا کریں نمازیں پڑھیں. فَانْحَرْ اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانی کیا کریں. یہ دو چیزوں کو اکٹھا رکھا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں افضل العبادہ من العبادات الصلاۃ. نمازوں میں سے ساری عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت رب نے نماز کو بنایا ہوا. اب یہ یہاں پر فرما دینا آگے امام فخر الدین رازی پتہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وَمِعْرَاجُ الْعِبَادَاتِ النَّحْرُ. ساری عبادتوں کی معراج رب ذوالجلال نے قربانی کو بنایا ہوا ہے. یہ جو قربانی ہے نا اس کو مت سمجھے کہ یہ قربانی ہے. یہ اس کے اندر ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ باقی آپ کی ساری عبادتیں ایک طرف لیکن ان ساری عبادتوں کو معراج پہ جو چیز پہنچاتی ہے نا وہ یہ رب نے قربانی بنایا.
آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حابیل قابیل، سب کو پتا ہے کہ کس طرح ان کا جھگڑا ہوا، کس طرح انہوں نے کہا ہم قربانی دیں گے، اور قربانی حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو جب اس نے اعتراض کیا نا بھائی نے، تو آگے سے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، رب قربانی قبول ہی اسی کی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی کی دولت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں صرف اشارتاً بات کر کے آپ کو پیغام کی جانب لے کے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب ہو گیا، وادی کے اندر چھوڑ دیا بیوی بچے کو۔ اب 13 سال بعد جا کے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما، میں خواب دیکھی ہے میں تینوں ذبح کر رہا ہے، دس تو کی آکھنا ہے، تو کی دسنا، میں نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ بیٹا آج کا نہیں تھا نا، وہ نبی کا بیٹا تھا، تڑپ کے کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر، یہ کمال دیکھیے گا، یہ نہیں کہا میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا، نا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جے رب نے چاہیا نا تے تسی مینوں صبر کرن والے وچ پاؤ گے۔ یہ ایک سلسلہ قربانی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 اس کے اوپر جا کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچی اور رب ذوالجلال نے مینڈا جنت سے اتارا اور جبریل امین لے کر آئے، وہ مینڈا اور کوئی نہیں تھا، وہ قربانی تھی جو حابیل حضرت آدم کے بیٹے نے دی ہوئی، جنت کے اندر بھی چل رہی تھی۔ رب ذوالجلال نے جنت میں اس کو چلا کر 2000 سال تک رکھا کہ یہ وہ قربانی ہے جس کو ہم دے کے حضرت اسماعیل کی جان بچائیں گے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام معمولی نہیں، یہی وہ ہے جن کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا جو صحابہ کرام کی نا مجلس ہے، مسند احمد کی روایت، سنن ترمذی کی روایت، سنن ابی داؤد، مشکوٰۃ المصابیح، حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، البدایہ والنہایہ سب میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے نا پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الاضاحی، یہ عید الاضحیٰ کے دن جو آتے ہیں اور قربانی، یہ قربانی ہے کیا؟ یہ قربانی کیوں ہے؟ اس کو ہم کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ آگے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ کسی اور کی سنت نہیں، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے قربانی، اس کو کرنا ہے۔ اب آگے سے صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فیہا، ٹھیک ہے سنت تو ان کی ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، مت سمجھنا یہ دمبا ہے، گیلا ہے، چھترا ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، مت سمجھنا خالی جانور ہے۔ رب ذوالجلال نبی پاک کہتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں منتقل کرتے ہیں، ہر بال کے بدلے۔ اور فرمایا صحابہ کرام کے سوال دیکھیں آپ نے، پھر صحابہ نے سوال کیا، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسوف، کچھ جانور ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے، ان کے اون کے بارے میں کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوبِ حَسَنَةٌ، اون کیوں نہ ہوئے نا، رب او دے ایک وار دے صدقے تاڑے نامہ اعمال وچ نیکیاں منتقل کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی رسول تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ قربانی قیامت والے دن زندہ ہو کے تمہارے سامنے آئے گی۔ یأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں، یہ ساری قربانی زندہ سلامت آئے گی۔ رب ذوالجلال اس کو میزان میں تول کر نیکیاں بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں منتقل کرے گا۔
اور خالی یہاں تک بات نہیں رکی، میں جب قربان ہے نا دریائے رحمت جوش پہ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، شعیب تھا، یہ ہمارے نبی ہے نا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، بات روکی نہیں، فرمایا یأتی یوم القیامت بروثہا و بولیہا او کما قال، فرمایا یہ جو گوبر کرتے ہیں نا، بولو براز کرتے ہیں، تانوں لگے گا گندگی ہے، رب اس کو بھی نیکیوں میں بدل کے تمہارے نامہ اعمال میں منتقل کر دے گا۔ یہ سارا فیض، یہ ساری شان، بلکہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحی، جو قربانی کرے طیبۃ بہا نفس، خواہش اس کی ہے وہ کہ میں صرف مولا کی رضا چاہتا ہوں، خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کو مت دکھائیں لوگوں کو کہ ہم نے اتنے کا اونٹ لیا، اتنے کا بکرا لیا، اتنے کا بیڑا لیا، اتنے کا دوسروں کو نہیں، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی قربانی کرے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا محتسبا لأدعیت خالصتاً اللہ کے واسطے کرو، ہوئے گا کہ کانت لہو حجابا من النار او کما قال، اس کے اور دوزخ کے درمیان قربانی کا جانور حجاب بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ بولے گا یہ تو نہیں دوزخ میں سکن دینا، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ کے اندر باقی جو جائے اپنے عملوں کے سبب، اس نے قربانی کسی اور کی خاطر نہیں کی، رب کو منانے کی خاطر کی ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی نور نظر، لخت جگر، مخدومہ کونین، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حیا کے ماتھے کا تاجدار، مخدومہ کونین، ان کو بلا کے نا آقا کریم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے تاجدار کائنات نے فرمایا قومی، فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، فشہدی، آؤ آ کے یہاں پہ گواہ بنو، فَإِنْ الفاظ پہ غور کیجئے گا، دریائے رحمت کا سمندر کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ حضور کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا قَبْلَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكِ كُلَّ ذُنُوبٍ مَا سَلَفَ أَوْ كَمَا قَالَ، یہ جانور کے قربانی جب کرتے ہو، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو گناہوں سے پہلے ہی پاک فرما دیتا ہے۔ پہلا خون کا قطرہ، خون نہیں، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد ڈگے گا، رب ذوالجلال گناہ پہلے معاف کرے گا۔ اچھا یہ گھرانہ بھی بلال بیت کا تھا نا، حضرت فاطمہ تڑپ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے مقدر پہ، بات ان کو ہوئی ہے تو آگے سے کہتی ہیں یا رسول اللہ حل لنا خاصۃ او للمسلمین ولنا عام، ایس فیض صرف ساڑھے واسطے ہے گئے کہ سارے واسطے ہے گئے؟ یہ صرف ہمیں ملے گا، ہمیں بیت ادار کو ملنا ہے، یہ سب کو ملنا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں لنا وللمسلمین آمد، وہ ساڑھے واسطے بھی ہے گئے، میرے ہر امتی واسطے بھی ہے گئے، جیڑا بھی قربانی کرے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا فیضان عید الاضحیٰ، یہ خون، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا میں جب تسی قربانی کرتے ہو نا تو مت سمجھنا کہ قربانی کے جانور پہ چھری چل رہی ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ جس طرح میں جانور پہ چھری چلا رہا ہوں نا، اپنے نفس پر بھی میں نے ایسی چھری چلانی ہے، اپنی کینہ کو، عداوت کو، بغض کو، حسد کو، یہ ساروں پہ چھری چلا کے تب جب تم قربانی کرو گے نا تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے فرمایا قربانی پر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، رب کو تمہارا گوشت بھی نہیں چاہتا، جب کو تمہارا خون بھی نہیں چاہتا، رب ذوالجلال تو قربانی نہیں بلکہ قربانی کرن والے دے دل وچ تقوی کنا اونوں ویکھ رہا ہوندا ہے۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المؤمنین ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے. آقا کریم نے 2 مینڈوں کی قربانی بھی کی ہوئی ہے. جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے کسی سال بھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا. اونٹوں کی آپ نے قربانی کی ہے، گائے کی آپ نے قربانی کی ہے. آقا کریم کے بارے میں نا ہم سب کی امی جان کہتی ہیں دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب شیء املحین اقرانین ذبحہما بیدیہ وسما وکبرہ کما قال. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید و سیاہ 2 مینڈے قربانی کرتے تھے جو سینگوں والے ہوتے تھے، اور کسی کسائی سے نہیں کرواتے تھے بلکہ خود اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح فرمایا کرتے تھے. ان کو ذبح کرنا اور اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھنا، اور یہ ذبح کر کے حضور پھر وہ منظر بھی دکھایا نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ سامنے آئے، 63 اونٹ حضور نے اپنی نسبت مبارک سے نحر فرمانے تھے. سارے مفسر کہتے ہیں فَجَعَلْنَا يَزْدَلِفْنَا أَن يَأْتِيَهُنَّ يَبْدَأُ. اونٹ دوڑ کر دیکھتے تھے کتے کوئی اور نہ آگے ود جائے، اسی سب تو پہلے آ کر اپنی گردن محمد مصطفیٰ دے کے قربان کرا. یہ شان تھی نا. جانوروں کو بھی پتا، جانوروں کو بھی، بلکہ جانوروں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور کے آگے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے سامنے چھری کو تم جانور کو مارنے سے پہلے ہی مارنا چاہتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو. جانوروں کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے حیات الحیوان کتاب لکھی ہے کمال الدین الدمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 صدی ہجری کا واقعہ ہے. حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا دور ہے، بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے کامل. اور ساتھ ہی دور تھا ابو جعفر الاکبر رحمت اللہ تعالی. حضرت ابو جعفر الاکبر نے نا بکری خریدی قربانی کے لیے. اب اس کو قربانی کرنے لگے، اس کو نیچے لٹایا، نیچے لٹا کے ابھی قربانی کرنے ہی لگے ہیں نا، تو خود کہتے ہیں اچانک نا بہت جلیل القدر تابعی حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے نا بکری کی چھری سائڈ پہ رکھ دی. میں نے کہا اس کو بعد میں ذبح کرتا ہوں، ولی کامل آ رہے ہیں، تابعی آ رہے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتا ہوں. کہتے ہیں میں ان سے گفت و شنید باتیں شروع کر دی. کہتے ہیں وہ جو بکری تھی نا، میں حیات و حیوان پر ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل کر. کہتے ہیں بکری خود ہی اٹھی، اس نے اپنے کھروں کے ساتھ نا اس ساری چھری کو سائڈ پہ کیا، جا کے چھپا دیا. کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں نے کہا واہ مولا تیری شان، بے زبان جانور کو بھی اپنی جان سے کتنا پیار آتا ہے، وہ بھی کتنا تڑپتی ہے. تو اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے آگے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس کے آگے چھری کو تیز نہ کرو. بلکہ یہاں تک فرمایا حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ تھے جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح رب نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا کی تھی نا، وہی خوبصورت آواز میری امت میں رب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی. یہ اپنی نا بیٹیوں کو سامنے بٹھاتے ہیں. امام حجر اسقلانی الاصابہ فی تمییز الصحابہ امام حاکم مستدرک الحاکم کے اندر لائے ہیں. کتنا وہ سیریس لیتے تھے، کتنا ان کو پتا جانور کی قربانی کرنی ہو اور اپنے نفس پر چھری نہ چلے. اپنی بیٹیوں کو سامنے بٹھا کے پتا کیا کہتے، وصیت کرتے تھے. کہتے تھے ایک گل یاد رکھنی ہے، جب قربانی کرن لگو نا تو کوشش کرنا تم بے شک لڑکیاں ہو قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے. اگر قربانی ہاتھوں سے نہ کر سکو، پردے کا اہتمام کرنا ہو، فتنے کا ڈر ہو، تو پردے کے اندر رہ کر کم سے کم قربانی کو قربان ہوتے جانور کو دیکھنا ضروری ہے. وہ آگے سے کہتے تھے بابا جان ہے کرن نال ویکھن نال ہوئے گا کہ آگے سے تڑپ کر کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب تم یہ عمل کرتے ہو تو خون کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ
قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب تمہارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ قربانی جو آتی ہے یہ ہمارے لیے صرف اس بات کے اوپر، میں اپنی گفتگو مکمل، ہم نماز عید کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، تابعین کا جلیل القدر، بہت بڑے تابعی حضرت حسن بصری، رابعہ بصری ان کا زمانہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نا جب انہوں نے قربانی کی نا، تو اب قربانی کی تو ان کے پڑوس میں نا غیر مسلم، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا سوال چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے، کہتے ہیں غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، بڑا گردش کر رہا تھا سوال۔ ٹھیک ہے وہ مسئلہ ایک طرف ہے، لیکن آپ کو بتاؤں جن کے دل رب نے پھیرنے ہونا پھر کس طرح پھیرا کرتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے فرمایا ہم سب کا دل اللہ کی شان کے شایان شان اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی پڑوس میں نا غیر مسلم کا گھر تھا، اب انہوں نے قربانی کی تو پڑوس کے اندر غیر مسلم، ان کے بچے اب وہ تڑپ رہے ہیں بھوک سے پیاس سے، فاقے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلا نا، آپ نے سارا گوشت پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا، کہا یہ ٹھیک ہے یہ ان کو جو ہے نا بھجوا دو، بتانا نہیں کہاں سے آیا، بس بھجوا دو۔ کہتے جب بھجوا دیا نا، انہوں نے کھا لیا، انہوں نے اپنا سارا جو بھی سارا کرنا تھا وہ تمام انہوں نے کر لیا۔ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب ان کو کہیں سے پتا چلا نا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے، تو سارا گھرانہ حضرت حسن بصری کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اینا خوبصورت دین ہے تہاڈا جڑا اینا رحم کرنا سکھاندا ہے، ہم سارے گھر والے کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو جب عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت کے ذریعے آپ غریبوں کا احساس رکھتے ہیں نا، تو رب ذوالجلال، بلکہ سادہ سا آپ کو ایک نسخہ اور کلیہ دیتا ہوں، جے تسی چاہتے ہو نا کہ تہاڈی قربانی دا گوشت قیامت تک آستے محفوظ ہو جائے، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، قیامت تک رب تمہارے گوشت کی حفاظت فرمائے، وہ گوشت محفوظ ہوگا۔ بلکہ یہ حدیث میں اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کرتا، اپنی طرف اپنی بات آتی یا اسی گل کرنے خدا دی یا گل کرنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، صحابہ کرام سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی ایک کھجور بھی کسی واسطے صدقہ و خیرات رب کی خاطر کرو نا، کسی کو دے دو، غریب کو، کسی کو بھی ایک کھجور، فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اس کو اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس کو بڑا چڑھا کر قیامت والے دن احد پہاڑ جتنا بنا کر رب سامنے رکھے گا، بندہ کہے گا میں تو اتنی نیکیاں نہیں سیکھی تھی، میں تو اتنا صدقہ و خیرات نہیں، رب کہے گا جو تم نے ایک کھجور میری رضا کی خاطر دی تھی نا، اس کو بڑھا کر یہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں میں تجھے واپس عطا کر رہا ہوں۔ تو یہ عید الاضحیٰ آتا ہے یہ دن، اور یہ آ کر قربانی کروا کر، خون بہا کر، گوشت تقسیم کروا کر، یہ سارا کچھ کروا کر مقصد یہ بتاتی ہے یہ قربانی کہ لوگوں یاد رکھنا، میں نے جمعے پہ بھی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہوا تھا، اور قتل کے قاتل کا پتہ رب دے دے، جان چھٹ جائے گی، قاتل کا بتا دے، لیکن رب ذوالجلال نے پہلا پارا اٹھا کے دیکھے، یہ نہیں کہا کہ قاتل کا نام کیا ہے، نہ، فرمایا قاتل کا وہ ہی پتہ لگے گا جب تسی قربانی کرو گے۔ اور جب قربانی کروائی اور اس کے جانور کے جسم کا وہ ایک گوشت کا ٹکڑا وہ مرنے والے کے ساتھ لگایا، اس نے اٹھ کر خود بتایا مجھے کس نے مارا ہے۔ رب نے کلائمیکس پہ پہنچ کے آیت نمبر 73 میں فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی، ہم قربانی کروا کر اسی طرح مردوں کو زندگی بخش دیا کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کرنا زندگی بخشتا ہے، یہ ہمارے سوئے ہوئے نصیب جگاتا ہے۔ کیا ہی خبر ہو کہ قربانی ہو رہی ہو، خون بہ رہا ہو، اور آپ پاس کھڑے ہو کر دعا کریں مولا اس خوبصورت عمل کے صدقے، سنت ابراہیمی کے صدقے ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ کیا ہی خبر ہو رب دعا قبول کر کے اگلے سال ہی آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔
حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ قربانی کے دن چل رہے تھے، جس طرح یہ رات گزری ہے اسی طرح ایک رات گزر رہی تھی۔ سارے خوش تھے کہ قربانی ہوگی، سارے خوش تھے کہ اونٹ آ گیا، بکرا آ گیا، ویڑا آ گیا، سارے خوش تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ روتے جا رہے تھے، شاگردوں نے آ کر پوچھا کہ حضور سارے خوش ہیں، انہیں قربانی کا وقت آ رہا ہے، صبح انہوں نے قربانی کرنی ہے، گوشت تقسیم ہونا ہے، اتنا کچھ ہونا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن جوزی صفت الصفوہ، امام قشیری رسالہ قشیریہ سب نے لکھا، تڑپ کر کہتے ہیں وہ سارے خوش ہیں، انہیں وہی نہ دیتے قبول ہو جائے گی نا، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں جو رب نے آپ چڑھیا، تو قربانی میرے آستے کتنے کر رہے ہیں، دل میں تو تمہارے اخلاص نہیں، اور قربانی میرے منہ پہ مارتے تو میرا بنے گا کیا؟ میرا کیا بنے گا؟ قربانی اگر برباد ہوگی تو میرا کہاں جاؤں گا؟ میرا اور ہے ہی کون؟ جب یہ دل میں اخلاص، تقوی، محبت، عقیدت، چاہت، الفت، مودت اور یہ رب کے ساتھ للہیت آ جاتی ہے نا، تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہی وہ تمہارے جانور ہے جو تمہیں کوئی صراط سے پار لگا کے جنت میں پہنچا کے آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، بلکہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آگئے، انہوں نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جب یہ دل میں آپ دوسروں کے ساتھ محبت، اور مرزا غالب نے تو یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں نا اس کا کلائمیکس بنا کے پیش کیا، اور طرف کے کہتے ہیں نظر بغفلت اہل جہاں ہوا ظاہر کہ چشم عید پہ حیراں ہے چشم قربانی، کہ عید خلق پہ حیراں ہے چشم قربانی۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر حیران ہو کر یہ جانور دیکھ رہا ہے، کہتا ہے قربان تو میں ہو رہا ہوں نا، لیکن مجھے قربان کرنے والے کے دل میں ویسے ہی بغض و عداوت پھیل رہی ہے، ویسے ہی کینہ حسد ہے۔ نظر بغفلت اہل جہاں ہوا ظاہر کہ یہ سارا منظر دکھا رہا ہے کہ عید خلق پہ حیراں ہے چشم قربانی۔ جب دل کے اندر بغض، عداوت، کینت، نفرت، حسرت یہ ساری چیزیں نکال کر قربانی کرو گے نا، تو پھر تاجدار کائنات کی حدیث کا ایسا فیضان ملے گا کہ یہ سارے کچھ جب قیامت کے روز آئیں گے نا، تو حضور نے فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، سبعون کل قطرۃ، رب 70 گنا ہر خون کے قطرے کو بڑھا کر تمہارے نامہ اعمال میں منتقل فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ خوبصورت ایام اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے خوبصورت پر نور لمحات کے اندر ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں قربانیاں قبول فرماتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہوئے ان کے در کی بہادر حاضری نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی آپ کو ایک میں نے ہدایات دینی تھی، وہ ذرا سماعت کر لیں۔ میرے استاد گرامی حضرت اللہ حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری صاحب، وہ بھی یہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قربانی کرتے ہوئے قصائی بڑی جلدی میں ہوتا ہے، اس نے آگے آرڈر بک کیے ہوتے ہیں، ادھر جانا، ادھر جا کے قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے ایک چیز خیال کرنا ہے، حرام مغز نہیں کٹنے دینا، سارا جانور کا خون نکلنے دیں، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جانور تڑپ رہا ہو کوئی بات نہیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس کی کھال، کیونکہ جانور تڑپ رہا ہو اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیں تو یہ اور تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے۔ حرام مغز نہیں کٹنے دینا، منکا نہیں ٹوٹنے دینا، جس طرح وہ ہڈی توڑ کے منکا وہ جلدی سے جانور فوراً تڑپنے کی بجائے، سارا خون نکلنے کی بجائے فوراً وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس طرح قربانی کا وہ جو ایک خالص عمل ہوتا ہے وہ ترک ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، ہلا گلا کرنا، قربانی کے اوپر ویڑا ذبح ہو رہا ہے تو بکرا ذبح ہو رہا ہے، اونٹ ذبح ہو رہا ہے تو ویڈیو وغیرہ بنانا اور یہ ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن قربانی کو اللہ کی رضا کی خاطر حضور کے سنت پہ عمل کر لینا، اس کے تو پھر وکھرے ہی جو ہے وہ مزے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو سورۃ الانعام، چوپایوں کے اوپر پوری سورت قرآن پاک کے اندر، اس کی آیت نمبر 79،
162 163 انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آیت نمبر 79 اور 162 اور 163، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے، مولا میری قربانی کیا، میری نمازاں کیا، میری عبادتاں کیا، اور میرا جینا بھی تیرے واسطے، میرا مرنا بھی مولا تیرے واسطے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیتوں کی 79 162 163 یہ تلاوت آپ نے کرنی ہے، اور پاس کھڑے ہو کے جب قربانی کا جانور قربان ہو رہا ہو تو یہ آیتوں کی تلاوت کیجئے گا۔ اس کا فیض یہ ملتا ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا پھر خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہلے ہی درج فرما دیتا ہے۔ عید کی ترکیب سماعت کر لیں، 2 رکعت ہم نے نماز عید الاضحیٰ واجب ادا کرنی ہے، ساتھ